کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صرف 2 نفل ایسی ہے جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیو اور دوستو، ہم سب لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو خاموشی سے انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، انسان کی تقدیر سنوار دیتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 2 عظیم نفل نمازوں کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، خاص طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، تو انشاءاللہ آپ لوگ روحانی سکون، رزق میں برکت اور گناہوں کی معافی جیسے عظیم انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز بھائیو اور دوستو، پہلی نماز جسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز کو نماز ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتی ہے اور زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت چاشت ادا کرے، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگ ذرا سوچئے اور اندازہ کیجئے، رمضان میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو چاشت کی یہ 2 یا 4 رکعتیں کس قدر وزنی ہوگی۔ میرے معزز بھائیو اور دوستو، چاشت کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پورے دن کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، میں پورے دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ رمضان میں جب انسان روزے کی حالت میں کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ نماز روحانی طاقت فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے جسم کے 307 جوڑ ہے اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، مگر چاشت کی 2 رکعتیں ان سب کا بدل بن جاتی ہے۔ گویا آپ لوگ چند منٹوں میں پورے جسم کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے 3 روزے رکھو، چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرو اور وتر پڑھ کر سو۔ میرے دوستو، یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ چاشت کی نماز کوئی معمولی نفل نہیں ہے، بلکہ ایسی سنت ہے جس کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر ہم بھی اس وصیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصیحت پر عمل کا شرف حاصل ہوا۔ بزرگان دین چاشت کی نماز کو رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ کئی صالحین کا معمول تھا کہ وہ اپنے کام یا تجارت سے پہلے چاشت کی نماز ادا کرتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ سخت مالی پریشانی میں مبتلا تھے۔ کسی نیک شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ رمضان میں چاشت کی پابندی کرے۔ انہوں نے روزانہ 4 رکعت ادا کرنا شروع کی۔ چند ہی دنوں میں ان کے حالات بدلنے لگے، دل کو سکون ملا اور کاروبار میں برکت پیدا ہو گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سیکھ لیا کہ اصل خزانہ سجدوں میں ہے، بازاروں میں نہیں۔ میرے معزز بھائیو اور دوستو، دوسری نفل نماز ہے اوابین کی نماز۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کیے جاتے ہیں۔
اوابین کا مطلب ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ یہ وہ نماز ہے جو دن بھر کی کوتاہیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا اعلان ہوتی ہے۔ ہمارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رمضان میں تو یہ اجر مزید بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ خود مغفرت کا مہینہ ہے۔ اوابین کی نماز دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ جب انسان مغرب کے بعد چند لمحے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی تکن اتار کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ نماز گناہوں سے توبہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو گناہوں میں مبتلا تھا۔ ایک عالم نے اسے صرف اتنا کہا کہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لیا کرو۔ رمضان آیا تو اس نے اس نصیحت پر عمل شروع کر دیا۔ چند دنوں میں اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، گناہوں سے نفرت ہونے لگی اور عبادت میں لذت آنے لگی۔ وہ کہتا تھا کہ ہر سجدہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا تھا۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ سنتوں اور نوافل کی بڑی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں سنت کا زندہ نمونہ کہتے تھے۔ ان کا مغرب کے بعد نفل پڑھنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اوابین کی نماز دل کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے، خصوصاً رمضان میں جب مغفرت کی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو چاشت اور اوابین کی نماز انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں زیادہ وقت نہیں لیتی مگر ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف چند منٹ نکالیں تو ہمارا دن بھی سنور سکتا ہے، ہماری رات بھی اور ہماری آخرت بھی۔ آج سے ہی یہ نیت کر لیجئے کہ اس ماہ مبارک میں چاشت اور اوابین کی پابندی کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہی 2 نفل نماز آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے اور آپ کے دل کو وہ سکون دے دے جس کی آپ مدتوں سے تلاش میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے، نوافل کی پابندی کرنے اور سجدوں کی مٹاس نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔